السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت پر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے بارے میں تھوڑا سا پہلے پڑھوں گی کہ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے اور 176 آیات ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، 176 آیات اور 34 رکوع ہیں، اور سورہ نساء کو النساء الکبریٰ کہا گیا ہے، سورۃ النساء الکبریٰ، اور اسی طرح سورۃ طلاق کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی عورتوں کے احکامات ہیں۔ النساء الصغریٰ، سورۃ النساء الصغریٰ، اور اس کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عدل کا اظہار ملتا ہے کہ کس طرح انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ مین جو بات ہے کہ انسانوں پہ انسانوں کے حقوق، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا عدل اور اس کا انصاف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورۃ النساء اس وقت نازل ہوئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو چکی تھی اور اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ کب ہوئی رخصتی، کچھ یاد ہے؟ یکم میں تو بہت ہو گئے تھے، پہلی ہجری میں ہوئی تھی، شوال تھا، پہلی ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ اچھا، اس میں سورہ نساء کون سی صورت ہے؟ مدنی صورت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا مکی اور مدنی صورتیں دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں، کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ ہم اکثر ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، جبکہ اس طرح سے نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ مثلا غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ پھر کیا مکی ہوں گی یا کون سی ہوں گی؟ وہ مدنی ہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، مدینہ کے اندر نازل نہیں ہوئی تو وہ اس لیے مدنی ہی کہلائیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ مکی اور مدنی کی تقسیم، مکی اور مدنی آیات کی تقسیم، یہ صورتوں کی بات کر لیں یا آیات کی، کہ مکی اور مدنی کی تقسیم اگرچہ بظاہر مقامات نزول کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے، یعنی مقامات یعنی کس جگہ نازل ہوئی، یا مکہ میں یا مدینہ میں، لیکن در حقیقت وہ زمانے نزول کے اعتبار سے ہے، یعنی کس زمانے میں، یعنی ہجرت سے پہلے کے زمانے میں جو اول دور تھا، مکے کا دور تھا، یا جو بعد کا دور تھا۔ مقامات نزول کے اعتبار سے نہیں، بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو مکہ میں وہ مکی اور وہ جو مدینہ میں وہ مدنی ہے، ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو بعد میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے نزول کا تعین ہوگا۔ اب آتا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو نہ پوری کی پوری مکی ہیں اور نہ پوری کی پوری مدنی ہے۔ کوشچن آیا تھا ایک آپ کو سورہ حج کا، ان کو آیا ہوگا کہ مکی ہے یا مدنی، تو بچوں کو کافی ڈاؤٹ ہو رہا تھا اور ٹیچرز آ رہی تھی بار بار میرے پاس کہ میم یہ مکی مدنی کا کیا ہے، تو کیونکہ کلیئر نہیں ہوتا بچوں کو، دیگر اساتذہ کرام کو بھی اکثر، تو وہ پھر اس ڈاؤٹ میں ہوتا ہے کہ اب اس کو مکی لکھیں یا مدنی لکھیں۔ تو اس میں آپ اس کی تفصیل لکھ سکتے ہیں۔ چلے آپ تو اس میں سے گزر گئے، کیونکہ اب سلیبس میں ہمارے ترجمۃ القرآن ہے، اس میں ہوتا یوں ہے کہ
اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا تھا اور کچھ حصہ مدینہ میں. تو اگر زیادہ حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور کچھ حصہ کم حصہ تھوڑا حصہ کچھ آیات بعد میں مدینہ میں اتری ہیں، ہجرت کے بعد اتری ہیں، تو وہ مکی اور مدنی. اور پھر اس کا تعین کیسے ہوگا؟ زیادہ حصہ اگر مکہ میں نازل ہوا ہے تو پھر اس کو مکی صورت کہیں گے، ادروائز مدنی. جیسے مثال کے طور پہ یہ مثال کے طور پر سورہ نساء جو ہم پڑھ رہے ہیں پوری کی پوری مدنی ہے. آل عمران پوری کی پوری مدنی ہے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جب ان کی رخصتی ہو گئی تب یہ صورت نازل ہوئی. ایسی سورہ مدثر ہے، پوری کی پوری مکی صورت ہے. میں مثال ویسے دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں جو یعنی جس کی چند آیات، پوری صورت تو مکی ہے، چند آیات مدنی ہیں. ایسی صورت سورہ آراف ہے. چند ایک مثال ہے یعنی سورہ آراف. اور بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے، پوری کی پوری صورت مدنی ہے، چند آیات مکی ہیں، جس میں آ کے ہمارے بھی بچے پھنسے تھے، سورہ حج. ٹھیک ہے کہ اس میں کتنی آیات ہیں سورہ حج میں؟ مدنی آیات کتنی ہیں؟ 4 آیات. 4 آیات مکی ہیں اور باقی ساری کی صورت جو ہے وہ مدنی ہے. اچھا، مکی اور مدنی تقسیم شریعت کے حکمت کے عین مطابق ہے. اس کا فائدہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا، اس کے علم کے سیکھنے کا کیا فائدہ ہے. اور موسٹلی جب ہم خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز کی بکس وغیرہ جو مین بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پہلا جو باب ہوتا ہے وہ مکی مدنی کے بارے میں ہی ہوتا ہے. مکی اور مدنی تقسیم شریعت کے حکمت کے عین مطابق ہے. یہ اس فرق کو نمایاں کرتی ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی سماجی کمزوری کے دوران کیا کچھ نازل کرنا مناسب تھا، یعنی اس وقت کے حالات کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا نازل کرنا تھا. اور مدینہ میں حکومت، طاقت اور قیادت کے ہوتے ہوئے کیا کچھ نازل کرنا زیادہ مناسب تھا. ٹھیک ہے. اور اس تقسیم سے کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہے ہمیں آج تک فائدہ، کہ یا تو مسلمان ایسے حالات سے گزرے ہوتے ہیں جو پورے کو پورے مکی دور کو نمایاں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا مثال، ٹھیک ہے، جو اس وقت حال غزہ کا ہے، جو اس وقت حال یمنیوں کا ہے، شامیوں کا ہے، کشمیریوں کا ہے. اور یا تو ایسے حالات میں ہوتے ہیں یعنی ترقی یافتہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایسے حالات جیسے سعودیہ، میں مسلمانوں کی بات کروں، ٹھیک ہے، UAE ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی منافقت ساری کی ساری سامنے آ جاتی ہے. کہ مسلمان یا تو ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ جو مکی حالات سے قریب تر ہوتے ہیں، یا پھر ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ جو کہ مدنی حالات سے قریب تر ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں اس بات کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک عام مسلمان خاص طور پہ جذبہ جہاد رکھنے والے لوگ، کہ اس کی تقسیم سے کہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم غالب ہیں یا مغلوب ہیں. ٹھیک ہے. تو احکامات کیسے لاگو ہوتے ہیں، ہم پہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے اس وقت، ہم پہ ہم غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ ہم مغلوب ہیں. تھے تو غالب ہی، لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا تھا لیکن مغلوب ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک ہی بندہ مان نہیں ہے، وہی پکڑا ہوا ہے. 2-3 ہیں MTM کے بھی ابھی بھی، مطلب انہیں بھیج دیا، ڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے مشتاق صاحب کو. ہاں جی. اور خاتین کو تو رہا کر دیا تھا رات کو، لیکن یہ ہے کہ ان کو جو ہے، تو ہم اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، غالب ہونے کے باوجود عرب حکمران مغلوب ہوئے پڑے ہیں. یہ ہے ان کی منافقت، اور یہ ہے بالکل منافقی قرآن کے چیز، کہ جو احکامات اس وقت اترے تھے، آپ اس وقت کے دیکھیں جہاد کے احکامات ہمیں پڑھیں گے کہ کون کون سے احکامات ہیں. پہچان کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو، کہ قیاسی اور سماعی. یعنی سماعی کیا ہوتا ہے کہ سن کر پہچان ہو جاتی ہے آیات کی، اور کچھ ہوتا ہے قیاس کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ پریفرنس ہم سماعی یعنی طریقے کار کو کہیں گے، دیں گے. سماعی کہتے ہیں یعنی سماعت، سین میم عین سامیہ سے، کہ سننے والے احکامات. یعنی یہ صحابہ کرام یہاں سے اس کو لیا کرتے تھے. صحابہ کرام ہر آیت کا مقام نزول اور زمانہ نزول جانتے تھے.
ایک تو میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتی ہوں کہ وہ ہر قرآن کی ہر آیت کی تفسیر جانتے تھے، لیکن جو عام صحابہ بھی وہ سب کے سب زمانہ نزول کی بات کر رہی ہوں، اور مقام نزول جانتے تھے کہ کس جگہ پہ کہاں پہ نازل ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ عربوں میں فصاحت و بلاغت اور ان کا حافظہ بہت تھا اور حفظ ہو جاتا تھا ہر چیز. یہ ان کی ایک نمایاں خصوصیت تھی، ان کا حافظہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، قرآن کی جو بھی آیت نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں میں جانتا ہوں، اور وہ کہاں نازل ہوئی میں یہ بھی جانتا ہوں، اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی میں یہ بھی جانتا ہوں. اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے علامات کیا ہیں، یہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، اور جب آپ پڑھا کریں گے نا تو تب بھی تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ مکی مدنی کون سی ہیں، تاکہ احکامات آپ دیکھیں کہ کون سے اب لاگو ہو رہے ہیں. مکی صورتوں کے احکامات پہلے ہم پڑھیں گے. نمبر 1، جس میں کلا پایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں، شدت کا انداز. اور نمبر 2، سجدہ تلاوت اس میں، کلا کاف لام الف لا، کلا کلا بل ران. اچھا، جس میں سجدہ تلاوت ہو، نمبر 2. نمبر 3، شروع میں حروف مقطعات ہوں مگر سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے. باقی جتنی بھی صورتیں ہیں جن میں حروف مقطعات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مکی صورتیں. انبیاء یا گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات ہوں، ایسی صورتیں بھی مکی صورتیں ہی ہیں، سوائے سورہ بقرہ اور صرف سورہ آل عمران کے. یعنی ان میں بھی حالات و واقعات ہیں لیکن یہ مدنی ہیں. اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے، اس کو بریکٹ میں کر لیجئے گا. نمبر 5، عربوں کے اسلوب کے مطابق قسمیں کھائی گئی ہوں، کہ جو عربوں کا اسلوب تھا، ٹھیک ہے. اور ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس کہا گیا، یا ایھا الناس، سوائے سورہ نساء کے جو اب ہم پڑھنے لگے، کیونکہ یہ سٹارٹ ہی یا ایھا الناس سے ہوتی ہے. یعنی جس سورہ نساء کے علاوہ جس سورہ میں یا ایھا الناس کہا گیا ہو وہ سورہ مکی صورت ہے. یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. جی، سوائے سورہ نساء کے. آگے آ رہا ہے مدنی صورتیں. مدنی صورتوں کی علامات. نمبر 1، جس میں معاشرتی احکامات ہوں، مثلا حدود اور میراث وغیرہ، جیسے سورہ نساء ہے. لیگل آیات ہوں، قوانین ہوں. اور نمبر 2، ہر وہ آیت، آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، بے شک ایسے تو نہیں لکھا جائے گا، میں تھوڑا تیز بول رہی ہوں، اگر کہتے ہیں تو آہستہ بول دیتی ہوں. جی، یہ جہاد کے بارے میں بھی آ جاتا ہے. اچھا، ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ نہیں، میں صورتوں کی بات کر رہی ہوں یا آیات کی بات کر رہی ہوں؟ مکی مدنی آیات کی بات کر رہی ہوں. آپ نے تعین کیسے کرنا ہے؟ مکی مدنی آیات. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں بیچ میں اس طرح سے بھی ہو جاتی ہیں کہ بہت سارے احکامات جو یعنی جو مکس اپ ہوتی ہیں وہ پہلے کہیں اترے ہوتے ہیں اور کہیں بعد میں اترے ہوتے ہیں. ہاں جی، تو اس طرح، لیکن ہیں وہ مدنی ہی ہیں، مطلب صورتیں مدنی ہیں. لیکن ہم آیات کا تعین ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے مطلب نشانیاں بس علامتیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کو پڑھتے وقت اگر آپ کو نہیں بھی پتہ چل رہا، کوئی یہیں پہ کوئی ایک سمپل آیت لکھی ہوئی ہے، آپ کو کوئی کوٹ کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی آیات ہیں. یہاں کوئی ریسیٹیشن کر رہے ہیں کچھ اور بھی. ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، یہ کون سی ہوگی؟ مدنی. ٹھیک ہے، یہ مدنی ہوگی. اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہو. اہل کتاب کہاں تھے؟ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے. ٹھیک ہے، اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہو. آگے ہے، اور اب ان کی خصوصیات.
ان کی خصوصیات کیا ہے؟ مکی اور مدنی کی خصوصیات. مکی صورتوں کی خصوصیات، ان میں آیات اور صورتیں مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں. ان کا اسلوب بہت زوردار ہے اور بہت خوبصورت ہے، انداز بہت خوبصورت ہے. اما پارا اور تبارک اللہ جی پڑھتے رہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. ان میں ان آیات مختصر ہیں اور اسلوب بہت زوردار ہے، یعنی خوبصورت ہے. نمبر 3، ان میں مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ بت پرستوں سے، یعنی عقیدہ توحید پر زور ہے، کیونکہ اس وقت جو معاملات تھے شرک کے تھے، لوگ شرک میں مبتلا تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، اس لیے عقیدہ توحید پر زور دیا گیا. اچھا، نمبر 4، عقائد پر توجہ دی گئی ہے، یعنی عقیدے کی ہی بات دوبارہ آ رہی ہے. نمبر 5، مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم ہے، ٹھیک ہے. جبکہ مدنی صورتوں میں کیا ہے؟ اس کے برعکس مدنی صورتیں طویل ہیں. ہم نے پڑھی ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. ہاں جی. نمبر 4 ہے عقائد پر توجہ، اور نمبر 5 مسلمانوں کو صبر کی اور نرمی کا حکم ہے. اچھا، مدنی صورتیں طویل صورتیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ میں سے مثال دے رہی ہوں، ویسے آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، یہ طویل صورتیں ہیں. نمبر 2، ان کا انداز سادہ ہے، سمپل ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پچھلی سائڈ سے زیادہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، زیادہ مشکل ہے اور اچھا انداز ہے، یعنی بہت زوردار انداز ہے اور الفاظ بھی سخت ہیں، اور یہ ذرا سمپل ہے. ان کا انداز سادہ ہے. ان میں منافقین اور اہل کتاب سے بات ہوئی ہے. جن میں منافقین اور اہل کتاب سے بات ہوئی ہے، آپ سمجھیں کہ وہ مدنی آیات ہیں، مدنی صورتیں ہیں. یہ صورتوں کی میں بات کر رہی ہوں، آیات کی نہیں بات کر رہی، یہ والی. نمبر 3، عبادات اور معاملات پر بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ معاملات لین دین کیسے کرنے. آیت الدین بھی اسی میں ہی، مدنی صورت میں، جو سب سے بڑی قرآن کی سود کا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ. نمبر 4، جو اصل بات اب جو میں کر رہی تھی، جہاد، جہاد کے متعلق احکامات جو ہیں وہ بھی بتائے گئے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورہ حج، حج میں جو فرسٹ ٹائم جو ہے جہاد کے لیے یہ بات کہہ دی گئی تھی. اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کے جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ مفسر کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن فہمی میں غلطی نہیں ہوتی، قرآن کو سمجھنے میں زیادہ کہہ دی گئی تھی. اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کے جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ مفسر کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن فہمی میں غلطی نہیں ہوتی، قرآن کو سمجھنے میں اکثر غلطی نہیں ہوتی بلکہ آسانی ہو جاتی ہے. قرآن کو جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن فہمی جس کو بولتے ہیں. اور ناسخ و منسوخ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. نمبر 2، ناسخ و منسوخ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی آیت جو ہے وہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، کون سا حکم پہلے آیا ہے، کون سا بعد میں آیا، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ناسخ و منسوخ خاص طور پہ جو ایک ٹیچر ہے جو پڑھانے والا ہے، اس کو تو ناسخ و منسوخ کا بہت زیادہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بتا نہیں سکے گا کہ فوری بچہ کوشچن کرے گا. میں چھوٹی سی ویسے مثال دے رہی ہوں، عورت کا جب خاوند فوت ہوتا ہے تو پہلے کچھ اور تھا پھر کچھ اور ہے، تو فوری وہ پزل ہو جائے گا، وہ آنسر نہیں دے پائے گا. تو اس وجہ سے ناسخ و منسوخ کا بھی پتہ چلتا ہے ان سے، مکی مدنی سے، یعنی کون سا حکم پہلے کون سا بعد میں ہے. نمبر 3، آیات کے فہم میں غلطی نہیں ہوتی، یہ ہو گیا. اور سب سے اہم بات کہ اسلام کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، یا ان مراحل کی پہچان ہو جاتی ہے جن سے شریعت اسلامی گزری، یعنی اسلام کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا پھولا بڑا، کن حالات میں سے گزرا. ان چیزوں کے بارے میں جو ہے سارا علم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، یا ایہا کیا ہے؟ یا ایہا حرف
ندا، ٹھیک ہے، حرف ندا. اور کل بھی میں نے ایک بات بتائی تھی کہ حرف ندا یعنی میں منادا کیا ہے؟ جسے پکارا جائے، اور منادی کیا ہے؟ جو پکارنے والا ہو. کیا آیا تھا؟ ٹھیک ہے، جس طرح سے سورہ آل عمران میں آ رہی تھی بات کہ ہاں جی کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے اے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے. تو یا ایھا کیا ہے؟ حرف ندا ہے. مونس کے لیے کیا آتا ہے؟ یا ایتھا، ٹھیک ہے. اور یا سمپل کیا ہے؟ اگر آ رہا ہے یا بنا آدم آ رہا ہے، یا آدم اسکن آ رہا ہے، وہ بھی حرف ندائی ہے. لیکن یا ایھا کیا ہے؟ اس کو وزن دینے کے لیے، ٹھیک ہے. الناس، الناس کیا ہے؟ کہاں سے نکلا؟ ہاں انس سے. انس کس کا اپوزٹ ہے؟ یاد ہے؟ جن کا، ٹھیک ہے، جن کا اپوزٹ ہے انس. تو الناس، الناس کیا ہے؟ اسم، یہ اسم جنس ہے، اسم جنس ہے. اسم جنس کے بارے میں پتہ نہیں میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نہیں بتایا تھا. اسم جنس کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ کہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کا ترجمہ آپ واحد میں بھی کر سکتے ہیں، مذکر میں بھی کر سکتے ہیں، جمع میں بھی کر سکتے ہیں، مؤنث میں بھی کر سکتے ہیں. اسم جنس، ٹھیک ہے. الناس اسم جنس ہے، یعنی سب کے لیے آتا ہے نا. دیکھیں مرد و عورت سارے ایک ہے، وہ ہے یا ایھا الناس. اگر ایک انسان کے لیے بھی آ رہا ہے تو تب بھی. اتقو، ڈرو. روٹ کیا تھا اس کا؟ ہاں جی وقیہ. وقیہ کیا ہے؟ وقایہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ پرہیز، ڈرنا، خوف کھانا. اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ ذات کے جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں. یہ نہیں کہا ڈرو اپنے اللہ سے، یہ نہیں کہا. اللہ کہا ہے ڈرو اپنے رب سے. یہ کیوں کہا؟ اللہ کو تو بہت سارے نہیں مانتے لوگ، لیکن ہر جتنے بھی مذہب ہیں سب کا کوئی خالق، کوئی اتنا کوئی رب معبود تو بنایا ہوا ہے نا، کوئی پالنے والا تو اس کا. تو اس وجہ سے کہا ربکم الذی سوری، کہ ڈرو اپنے رب سے. خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، نفس ایک جان سے، نفس واحدہ سے، واحدۃ ایک جان سے. کون سی جان؟ حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. واحدۃ کیوں آیا؟ حضرت آدم تو مذکر ہیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ جان، ہاں نفس آیا کیونکہ نفس جو ہے مؤنث ہے. جی ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میں وہ کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی پہچان ہو جائے. نفس واحدن نہیں، واحدن نہیں، نفس واحدۃ، ایک جان سے. وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے. پھر ہا آیا جبکہ آدم ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس ہے، ٹھیک ہے. اس سے، کس سے؟ آدم سے. زوجہا، اس کا جوڑا. زوجتہا نہیں کہا. کیوں؟ زوج کیا ہے؟ فصیح عربک میں نر مادہ، مذکر مؤنث، میاں بیوی شوہر زوج ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہا آیا یا زوجہا آیا، تو زوجہا کس لیے آیا؟ کیونکہ پیچھے نفس چل رہا ہے. یہ بات بچوں کے ذہن میں آ سکتی ہے نا کہ یہاں پہ مؤنث کا صیغہ کیوں آ رہا ہے جبکہ آدم کے لیے ہے، ٹھیک ہے. زوجہا، اور زوجتہا نہیں کہا، زوجہا کہا گیا، اس کا جوڑا. وبثا، باساسا، پھیلا دیے، بکھیر دیے.
یوں بکھیر دینا، منتشر کر دینا، اور پھیلا دیے منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کیا تھا اس کا؟ رجل، سوری رجلن سوری رجل پڑھ دیا، کریکشن کیا کریں، آپ لوگوں کو پتہ نا چاہیے رجل کیا ہے، رجل کیا ہے، رجالن، رجال ہو گیا، رجل کیا ہے جی، تو رجلن سے، ٹھیک ہے، آپ لوگ لکھ لیا کریں، یہ اس طرح کی چیز لکھ لیا کریں، ویسے تو اس میں بھی آ رہی ہے لیکن بار بار تو نہیں سنی جاتی، لیکن لکھا ہونے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ جو کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں بس یہ لکھ لیا کریں، باقی تو اس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، ونساءن اور عورتیں، نون سین واو روٹ ہوگا اس کا، نسان کا، عورتیں، ٹھیک ہے، بیچ میں کثیرہ کو رکھ کے اطراف میں مرد اور عورتوں کو کر دیا، جبکہ عورتوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ۔ اچھا، بہرحال ایک آتا ہے، آئی تھنک امام شافعی ہیں، یہ کون ہے، یا امام ابن تیمیہ ہیں، یا کون ہے مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد کو جب دیکھا گیا جہنم میں، تو چونکہ کثرت یعنی دنیا میں جو عورتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، شاید اس وجہ سے بھی، بہرحال وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے بھی اور بد زبانی کی وجہ سے بھی ہیں، لیکن عورتوں کی کثرت بھی ہے، اور اخیر دنیا میں بھی عورتوں کی کثرت ہوگی، اور یہ جو شادی کے احکامات آگے پڑھیں گے یہ عورتوں کی کثرت کی وجہ سے بھی ہیں اور اس وجہ سے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریشو کیا ہوگی کہ ایک مرد ہوگا اور وہ 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، ایک کنبے میں ایک مرد ہوگا اور 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ تو رجالن کثیرہ ونساء، وقف اس کا ہوگا ونساء، ٹھیک ہے، مرد بہت سے اور عورتیں، ایک اور بھی قسم ہے، کون سی ہے وہ؟ مخنث، ٹھیک ہے، اچھا مخنث میں آپ اس کا ذکر نہیں ہے، ذکر کیوں نہیں ہے بھلا؟ کیونکہ اس سے بڑھتی نسل نہیں بڑھتی، لیکن ہے مؤنث، اس میں بھی مؤنث اور مذکر ہوتے ہیں، اگر تو مذکر کی صفات غالب ہے مخنث میں، یعنی جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو مذکر کی صفات غالب ہیں تو پھر مذکر کا ہی اس طرح سے حصہ ملے گا، اور اگر مؤنث کی صفات غالب ہیں تو اس میں بھی اسی طرح سے حصہ ملے گا۔ اور میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، بہت بڑے عالم گزرے، ان کی ایک سسٹر تھی، کمال کا ان کا خطاب ہوتا تھا، اور وہ مخنث تھی، انہوں نے اپنی لائف کو کیسے گزارا، ان میں صفات جو تھیں وہ مطلب عورتوں والی زیادہ غالب تھیں، باپردہ رہتی تھیں، اور جو ہے انہوں نے دین اسلام کی بڑی اشاعت کی، وفات پا چکی تھیں آئی تھنک 2009 10 11 کے راؤنڈ اباؤٹ، میں نے انہیں خود سنا ہوا ہے، لائیو دیکھا ہوا ہے، اور یعنی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کی وہ سسٹر تھی، یعنی جی جی اچھا جی، تھوڑا سا آواز بھاری ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، ہے نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو مخنث میں آپ غلط راستے پہ ہی چلیں، مخنث ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلط راستے پہ چلا جائے، آپ صحیح راستے کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں، میں نے اس لیے یہ بات کی، اس لیے میں نے نام بھی نہیں لیا، تو وہ اس بات کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مطلب اس کی طرف جو ہے دین کی طرف جانا ہے، جب مجھے پہلے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ آواز ان کی اتنی بھاری، جب انہوں نے جامعہ میں آنا، بڑی تقریر کرنی اور بڑی زوردار، اور ان کی تقریر کی آواز کی گونج ایسے تھی جیسے کوئی مرد تقریر کر رہا ہے، بڑی پیاری تقریر کرتی تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے بھائی بیٹھے ہیں اسٹیج پہ جو شہید ہو چکے تھے،
تو پھر بعد میں جب مجھے بعد میں معلوم ہوا تو، اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، مجھے معلوم بھی ان کی وفات کے بعد ہوا کہ وہ مخنث تھی. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے. اس لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ غلط ہی راستے کی طرف اولاد کو، خدا نہ خواستہ، اور یہ کیسز بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اولاد میں کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ دوسرے یہ جو مرد و عورت ہیں یہ آپس میں یہ نہ کرے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، یہ کسی کا کچھ ہے، وہ یہ کرے نہیں. شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مکمل مرد یا مکمل عورت بنایا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے. اچھا، اور اگر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو کوئی شخص اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اس کو آخرت میں بہترین دیتے ہیں. جیسے کہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزارہ رحمتیں نازل فرمائیں. نہیں، ہماری ادھر سے نہیں. ہاں جی، نہیں، ہمارے ایریا جہاں میں رہتا ہوں اس ایریا کے تھے. اچھا، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ ذات کے تساءلون، تم سوال کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے. تتساءلون نہیں، اصل میں یہ تھا تتساءلون، یہ ہو گیا تساءلون، کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اس کے ذریعے، اس کے ذریعے یعنی اس ذات کے ذریعے. والارحام، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، ڈرو. ارحام صرف اتنی بات کہی ہے، والارحام، اور رشتے اور تعلقات ان کو بھی کاٹنے سے بچو، ان کو بھی توڑنے سے بچو. واتقوا اللہ جو ہے اس پہ بھی لاگو ہوگا جو پیچھے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، میں پھر پڑھ رہی ہوں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ ذات کے تساءلون، تم آپس میں سوال کرتے ہو. بہی، اس کے واسطے، اس کا نام دے کر. ہی کا اشارہ کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. اس کا نام دے کر، اس کے واسطے سے. والارحام، اور رشتے ناتوں سے بھی کو بھی توڑنے سے بچو. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران. کانا کون و مکان سے ہے، رقیبہ کہاں سے نکلا؟ رقبہ سے. فکو رقبت لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، گردن یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے رقبہ لفظ آتا ہے، رقیب. تو گردن، تمہاری گردنوں کو پکڑے ہوئے ہے، جہاں چاہے موڑ لو، اس کے ہاتھ میں ہے. کہ آپ کی گردن پہ کسی کا ہاتھ ہو تو کیا ہو؟ کبھی یاد رہا ہے کہ رقیبہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل میں مبالغہ ہوتا ہے. رقیب کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، اور فعیل میں جو ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے. یعنی بڑی سخت آیت ہے یہ. ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان، بے شک اللہ، اللہ کان ہے یعنی ہے ہر صورت میں ہے، تھا نہیں ہے. علیکم، تم پر، رقیبا، نگران، تمہاری گردنوں کو پکڑے ہوئے. وآتوا المال یتاما، اور دے دیا کرو. پہلے اس کو کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا، کیونکہ ہر جو آیت ہے اس کا سیاق الگ الگ ہے، اس لیے ہم پہلے اس کو کریں گے. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو جو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. اس کے بارے میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کہی گئی ہے سٹارٹ میں ہی ہے، یعنی جو اس کا سٹارٹر ہے وہ یہاں سے ہوا ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا ہے کہ اتقوا، ڈرو. یعنی اس میں آگے جتنے احکامات آ رہے ہیں اگر اس کی تم ان کو فالو نہیں کرتے، ان کو پورا نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ سخت پکڑ ہوگی. ان کو پورا کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور احکامات کون سے ہیں؟ خاندانی احکامات ہیں. ٹھیک ہے، وراثت کے احکامات ہیں، اور عورتوں کے احکامات ہیں، بچوں کے، یتیم بچوں کے. یعنی جو قوانین یا قاعدے معاشی زندگی سے متعلق ہوں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، مثلاً قرض اور خرید و فروخت وغیرہ.
لیکن عموماً ایسے معاہدات یعنی جو ان کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، یعنی یہ جو لکھے جاتے ہیں، ان کی کوئی خلاف ورزی کرے تو آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، اپنا حق جو ہے وہ عدالت کے ذریعے لے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے۔ لیکن عموماً خاندانی زندگی سے متعلق جو قوانین ہیں یا جو احکامات ہوتے ہیں وہ سب اس طرح سے ڈاکیومنٹ نہیں ہوتے جس طرح سے مالی معاملات ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں وائلیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خاندانی معاملات میں وائلیشن بہت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اندر ہی کھاتے کیا چل رہا ہوتا ہے، آپس میں میاں بیوی میں کیا چل رہا ہوتا ہے، نہیں دوسرے ورد کو پتا ہوتا ہے۔ عورتیں نہیں بتاتی اپنے گھر کے معاملات، پی جاتی، چپ کر جاتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کئی معاشرے میں ایسی عورتیں ہیں کہ مرد طلاق دے دیتا ہے، وہ پھر بھی رہ رہی ہوتی ہے، اس لیے باپ کی ناک نہ کٹ جائے، بھائی کی ناک نہ کٹ جائے، بچوں کا کیا بنے گا، اور وہ عورتیں پوری کی پوری زندگی گزار دیتی ہیں، اور کچھ اپنی لا علمی کی وجہ سے بھی۔ تو وائلیشن بہت ہوتی۔ انسان جب انسانوں کے حقوق کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کا سد باب کیا کوئی عدالت کر سکتی ہے؟ نہیں، کی وجہ سے بھی۔ تو وائلیشن بہت ہوتی۔ انسان جب انسانوں کے حقوق کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کا سد باب کیا کوئی عدالت کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ عدالت کہاں ہوتی ہے؟ انسانوں کے اپنے اندر ہوتی ہے، اور وہ عدالت کیا ہے؟ اس کا اندر کیا ہے؟ اللہ کا تقوی۔ اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو، وہ ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جتنے احکامات اس میں آئیں گے سورہ نساء میں، ان کی اصلاح یا محاسب یا اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی؟ اللہ کا تقوی۔ اور یہ سٹارٹ میں ہی بات کہہ دی گئی، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو وہ ذات کے جس نے پیدا کیا تمہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، کہاں سے؟ نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ہماری اصل کیا ہے؟ ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری اصل ہے۔ اچھا، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، آدم علیہ السلام سے، زوجہا، اس کا جوڑا، کون؟ حوا علیہ السلام۔ کہاں سے پیدا کیا؟ رائٹ سائڈ کی، ٹھیک ہے؟ رائٹ سائڈ کی پسلی سے، یہ نہیں اللہ نے کہا پاؤں سے پیدا کیا، سر سے پیدا کیا۔ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے پسلی سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سینٹر ہے نا۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہیں اور سے پیدا کیا، پھر جو اللہ مٹی سے بنا سکتا ہے وہ پسلی سے بھی بنا سکتا ہے، اسی میں سے پیدا کیا۔ وبثا، اور پھیلائے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، کئی مرد، کئی عورتیں، بہت سے مرد، بہت سی عورتیں۔ واتقوا اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی میں یہاں پہ ہی رکوں گی کہ انسانوں پہ حقوق کیا ہیں، کہ آپ ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے یعنی آپس میں رشتے ناتے تو آگے چلتے ہیں، لیکن انسان یعنی جنگی قیدی بھی اگر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تو صحابہ کرام کیا کرتے کہ اس وقت جیل وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو خود بھوکے رہتے اور ان کو کھانا کھلاتے، یعنی جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہوتا تھا۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے تو سب ایک ہیں، مگر جن کے ساتھ خون کے رشتے ہیں ان کے تعلقات زیادہ مضبوط بتائے گئے ہیں، اس کے بارے میں آگے ہم پڑھتے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات، تساءلون، کہ تم سوال کرتے ہو، بہی، اس کا نام لے کر، اس کا واسطہ دے کر، والارحام، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی ڈرو۔ کس طرح سے؟ تساؤم باللہ کیا ہے؟ اللہ کا واسطہ کس طرح سے دیا جاتا ہے؟ ہاں، مثلاً یعنی
آپ اللہ کا نام کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ یعنی اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اللہ کا نام دے کر مانگے نا تو اسے دو، جیسے فقیر کہتے ہیں، اللہ فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، تو اللہ کا نام کا واسطہ کوئی دے تو اس کو دو. یعنی اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو کوئی یہ بات کہہ دے کہ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو، تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے. تساءلون بہ، اس کا نام کا واسطہ دے کے. رشتوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ دیتے ہیں جیسے قسم کر لیتے ہیں. جی اچھا، قسم اٹھانا تو حرام ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. یعنی تیرے سر کی قسم، تیرے میرے بلانے کی قسم نہیں آپ اٹھا سکتے، لیکن رشتے کا واسطہ دے سکتے ہیں. یعنی اپنے باپ کی خاطر، اپنے باپ کا لاج رکھو، اپنی ماں کی عزت کی خاطر، فلانے کی اپنے خاندان کی عزت کی خاطر آپ یہ نہ کام کرو، یہ آپ رشتے یہ اس طرح کی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیول ارحام. اب یہ آئی ہے اصل بات کہ رحمان، ارحام کیا ہے؟ ارحام کیا ہے؟ ہاں جی، ماں یا باپ کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں انہیں ارحام کہا جاتا ہے، چاہے وہ یعنی محرم ہو چاہے نہ محرم ہو. یعنی اب چچا تائی کا بیٹا تو نہ محرم ہے لیکن ارحام میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ بھی ارحام میں شامل ہے. آپ نے اس میں پڑھا تھا پیچھے پڑھی تھی کہ اپنے بھائیوں سے، جب وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس لفظ میں کیا تھا؟ جی ہاں جی، یعنی اس میں یہ نہیں ہے، یعنی میں مختصر یہ بات یہاں پہ کروں کہ رشتے ناتے جو ہیں نا وہ ان کو سمجھیں، آپ سمجھیں کہ دین پہ بھی فوقیت حاصل ہے، یعنی وہ اس سے بھی مقدم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دین پر بھی مقدم ہوگی، یعنی حقوق کی ادائیگی دین پر بھی مقدم ہوگی، اس کو ہم اول ترجیح دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی مثال آتی ہے، جیسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب جو کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسماء آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہیں اور مجھ سے مدد مانگ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. صلہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو. وصل کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا. تو صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا کیا، یہ جو ہمارا اچھا، تو صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، یعنی صلہ رحمی کرو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ جو تھیں ایمان نہیں لائی تھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم بھی ہیں تو تب بھی وہ آپ کے حسن سلوک کے منتظر ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اول ترجیح ہونی چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ آپ نے اپنے صدقات یا جو بھی کرنا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ رشتہ داروں کو آپ صدقے میں سے کیوں دیں، اپنے اصل مال میں سے دیں. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ اس طرح کے کیسز آ چکے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنی مطلب چیریٹی میں سے بھی دیں، ادروائز تو نہیں. بہت سارے ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں جیسے ماں باپ ہیں ان کو تو آپ اسی طرح سے باپ کا تو پورا اختیار ہوتا ہے اولاد پہ، اولاد کے مال پہ، کہ وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. باپ جو بیٹے کا مال یا جو کچھ بھی ہے اسباب، وہ سارے کے سارے پہ باپ کا اختیار ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر ان کی والدہ کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نان مسلم تھی. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. کس سے کاٹوں گا؟ اپنی رحمت سے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.
اس کے علاوہ آتا ہے ایک اور حدیث آتی ہے کہ پھر فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جو قاطع ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے. آپ اتنی نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، حج بھی پڑھ لیں، عمرہ بھی کر لیں، اللہ کا گھر بھی دیکھ لیں، آپ قاطع ہیں، آپ نے رحم کے رشتوں کو توڑا ہوا ہے اور ان سے آپ ملنے کو پسند نہیں فرماتے کہ ہماری کہیں ناک نہ کٹ جائے. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اچھا فلاں ہوگا تو آپ اس سے نہ ملیں، یعنی وہ کوئی کیسا ہے یا کیسا ہے آپ اس سے نہ ملیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قاطع جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. چھوٹی سی حدیث، قاطع قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ چھوٹی سی ایک حدیث ہے اور یہ بہت بھاری ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ جو سب سے زیادہ سخت ہے، جس کی وجہ سے میں بھی کافی پریشان ہوئی تھی، وہ آپ سن لیجئے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی کیونکہ یہ بہت کم آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں ہے، بلکہ یعنی بدلے کے طور پہ کیسے کہ کوئی آپ سے اچھا ہے، یعنی میری بہن یا میرا بھائی مجھ سے بہت اچھا ہے تو میں بھی اچھی ہوں، اگر وہ نہیں اچھا تو پھر میں بھی ویسی ہوں. بدلے کے طور پہ رشتہ ملانے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے رشتہ ملائے. یعنی جو توڑے، جو اس سے کاٹے، اسے جوڑ کے رکھے، ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ سخت حدیث، آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں سزا بطور ذخیرہ رکھے. اور وہ کون سا گناہ ہے سب سے بڑا؟ قطع رحمی. ٹھیک ہے. یعنی میں پھر دوبارہ اس حدیث کو پڑھوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحم سے یہ کہا ہے کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں، جو تجھے کاٹے اسے کاٹوں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاملات کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا آگے ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. اب وہ آیت کہ جس کے شروع میں بھی تقو آ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا آ رہا ہے، پھر بیچ میں بھی آ رہا ہے واتقوا اللہ الذی، پھر لاسٹ میں آ رہا ہے انا بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، سخت مبالغے کے ساتھ کہ رقیب نگہبان تمہاری گردنوں کو پکڑے ہوئے ہے، جدھر بھی موڑو جو کچھ بھی کرو سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے. تو اتنا سخت حکم جو ہے تو اس پر کیا بنتا ہے کہ آپ اپنے رشتے ناتوں کا لحاظ کریں. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا اس کو دیکھوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اتنا سخت حکم کیوں ہے. 2 دفعہ تقوی، یعنی الارمنگ بات ہے، 2 دفعہ تقوی کا حکم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ رقیبہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ تقوی کی بات ہے. جب تک انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، انسان اپنے تعلقات کو آپس میں درست نہیں کر سکتے. میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ ان میں وائلیشن زیادہ ہوتی ہے. کسی جج، وکیل، پولیس والے کو نہیں پتا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا، خیر نہیں سوری، یہاں پہ ہم ارحام کی باتیں کر رہے ہیں، سوری، کہ کوئی بہن کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، یا آپس میں تائے چاچے کے، جس کو ہم شریکہ بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو شریکے میں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یہ ہوتے ہیں، یعنی چاہے وہ آپ کے خالہ زاد ہیں، چاہے وہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، چاہے وہ آپ کے تائے چاچے ہیں، آپ لوگ یہ سب رحم کے رشتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہر جگہ تقوی کی بات ہے. جب تک انسان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو انسانی تعلقات درست نہیں ہو سکتے. اس میں کیا تھا کہ جب آپ نے سٹارٹ میں پڑھا تو امت وسط کی بات ہوئی. یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ پہلی آیت اتنی سخت ہے کہ ہم نے جب سٹارٹ میں پڑھا، پیچھے سے لے لے، امت وسط کی بات ہوئی ہے، خیر امہ کی بات ہوئی ہے.
اخرجت للناس نکالی گئی لوگوں کے لیے. ہم نکل تو گئے ٹھیک ہے لیکن اپنے معاملات کیا ہیں. ان کے کردار کی بات ہو رہی ہے یعنی کردار کی تیاری پہ بات ہو رہی ہے پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں صورتیں پڑھی ہیں. اور دوسری صورت میں یعنی سورہ آل عمران میں کس کی بات زیادہ کس پہ زور دیا گیا ہے؟ اتفاق و اتحاد پہ کہ آپس میں نہ اختلاف کرو آپس میں اختلاف نہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو فرقے فرقے نہ بنو ٹھیک ہے. لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسی سوچ سے ہو رہا ہے کہ ہم سب کی اصل کیا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں. یعنی اگر خاندان کے اندر کوئی اتحاد و اتفاق قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خاندان سے باہر اتفاق و اتحاد خود بخود ہی قائم ہو جائے گا. اور پھر اگر ہر خاندان اس کی کوشش کرے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا اثر معاشرے پہ سوسائٹی پہ پڑے گا. اس لیے معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ خاندانوں کی آپس میں اصلاح نہ ہو. آپس میں اگر پھٹے ہوئے ہیں خاندان تو وہ دوسروں کو کیا جوڑیں گے دوسروں کی کیا اصلاح کریں گے. اس لیے سورہ نساء میں بنیادی موضوع ہے کہ وہ خاندانی اصلاح اور تمام کمزوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے. اس میں کن کی بات ہے؟ یتیموں کی بات ہے عورتوں کی بات ہے. اسی لیے اس کا نام سورہ نساء ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. وَآتُ الْيَتَامَى اور دے دیا کرو یتامہ یتیموں کو. یتم سے نکلا ہے. یتم کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی اچھا یتیمی بلوغت میں برقرار رہتی ہے؟ ہمارا معاشرے کا بوڑھا بھی یتیم ہی ہوتا ہے پتہ آپ کو. بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے احکامات ختم ہو جاتے ہیں. اور دے دیا کرو یتامہ یتیموں کو. یتم سے نکلا ہے. یتم کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی اچھا یتیمی بلوغت میں برقرار رہتی ہے؟ ہمارا معاشرے کا بوڑھا بھی یتیم ہی ہوتا ہے پتہ آپ کو. بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے احکامات ختم ہو جاتے ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَى اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ اور نہ بدلو تم الخبیثہ برے مال کو بالطیب پاکیزہ مال کے ساتھ. بدلو یعنی عدل بدل کر لو مکس اپ کر لو. بالطیب پاکیزہ کے ساتھ اچھے مال کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ اموالہم ان کے مال یعنی یتیموں کے مال. إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں میں ملا کر. یعنی ملانا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ یتیم کے مال کو ملا کے کھا سکتے ہیں ملا کے یعنی لیکن یہ حکم کس لیے یعنی ناجائز طریقے سے ملا کر. ادروائز آپ یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کو یعنی اس کا کاروبار کریں تاکہ ان کے مال وہیں کا وہیں نہ کھڑا رہ جائے. دولت تو گردش میں ہی صحیح رہتی ہے. تو وَلَا تَأْكُلُوا نہ کھاؤ تم اموالہم ان کے مال إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے ملا کر یعنی ناجائز اور باطل طریقے سے ملا کر. إِنَّهُ بے شک وہ ہے کانا ہے خوباً گناہ کبیرہ بہت سخت. خوب ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو آئلی زندگی سے متعلق ہوں جو آپس کے رشتے ناطے تعلقات یا آئلی زندگی ہوتی ہے اس گناہ کو خوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے خوب ہاں جی خوب خوب. اچھا وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو یا تمہیں اندیشہ ہو. خوف کی بجائے اندیشہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا تھا اگر کسی وَإِنْ خَافَ مِن مُوصٍ أَوْ جَنَفٍ کا لفظ بھی ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے جھک جانے کا یا ایک طرف یعنی ٹھیک ہے. تو وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے بارے میں. یہاں پہ یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہوں گی. فَانْكِحُوا تو نکاح کرو ما طاب لکم جو تمہیں پسند آئیں من النساء اور عورتوں میں سے مثنا دو دو و ثلاثہ اور تین تین و رباع اور چار چار.
آپ نے اس آیت کا سیاق یعنی کانٹیکس اس کا پڑھنا ہے کہ کیا ہے، کس لیے یہ حکم آیا تھا، جس کو آج کل کے علماء نے اپنے اوپر لازمی اپلائی کیا ہوا کہ چارچر کرنی ہر صورت میں۔ حکم نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی کریں، تب ہے کہ جب آپ کو خوف ہو اس بات کا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو کہ اللہ تعدلوا، یہ کہ تم نہ عدل کر سکو گے، یہ کس کے بارے میں حکم آ رہا ہے؟ یتیم لڑکیوں کے بارے میں آ رہا ہے، یہ اب یتیموں کا حکم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مائنڈ میں رکھیے گا۔ پہلے جو حکم آیا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ میں سب یتیموں کا، یتیم لڑکے لڑکیاں سب کا آ رہا ہے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بھی ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تعدلوا، یہ کہ تم نہ عدل کر سکو گے، نا انصاف کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک ہی کافی ہے، یعنی ایک ہی بیوی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جو مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی لونڈیاں، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو کہ اس وقت ٹرینڈ نہیں ہے۔ ذالکہ، یہ ادنا زیادہ قریب ہے، دنو سے نکلا ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، اور دنیا کہاں سے نکلا ہے؟ یہیں سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ نہ تم جھک جاؤ، نہ تم ناانصافی کرو، اور امام شافعی نے اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تم عیال دار ہو جاؤ، تعولو، اول سے، اول اس کا روٹ ہے عین واو لام، نہ تم زیادہ عیال دار ہو جاؤ، یعنی زیادہ عیال دار ہو جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ پھر جو ہے وہ ناانصافی پھر ہو جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ اموالہم وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو ان کے مال، اور آپ بدلو نہیں تم، ولا تتبدلوا الخبیث، تبدل کا اس کا کیا روٹ تھا؟ با دال لام، ٹھیک ہے، بدلہ ہم نے پہلے کئی دفعہ پڑھا اس کا روٹ۔ برے مال کو اچھے مال کے ساتھ، برے مال کو اچھے مال کے ساتھ کیسے مکس اپ کیا جاتا ہے؟ کوئی مثال؟ آپ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ہم یہیں تک ہی چلیں گے جی۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم بتائیے گا جی۔ مثال آپ کے کیا تھا؟ خراب چیز ہاں، اس کے صاف ستھری چیز اس کے ساتھ کرتے ملانا۔ مثال آپ دیکھیں، ایک سینیریو میں آپ کے سامنے بناتی ہوں کہ جیسے والد کی وفات ہو گئی ہے، اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب بیٹیوں کی بیٹیاں ہی ہوتی ہے، بیٹا نہیں ہوتا، تو پھر اور تقسیم جو ہے وہ تائی چاچوں میں چلی جاتی ہے، پوری کی پوری جائیداد نہیں بیٹی کو ملتی، ہاف ملتا ہے اس کا۔ اچھا، تو یا مثال کے طور پہ کوئی اور بھی بیچ میں ہے، مثال ویسے ہی میں یہ دے رہی ہوں کیونکہ اگر ویسے تو پھر بیٹوں میں باقی تو جائے گی نا، تو تائی چاچے ہیں یا کوئی بڑے ہیں، تو اب آپ جو ہے اس کی تقسیم کر رہے ہیں مال کی، تو جیسے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ہیں آپ لوگ نکال کے رکھ رہے ہیں، اور اچھی اچھی چیزیں آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں، اور بچے ہیں، وہ بچیاں یا تو چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں یا جس طرح بھی ہیں، اور غلط چیزیں جو خراب چیزیں ہیں وہ آپ انہیں دے رہے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال دیتی ہوں، کسی کے پاس اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، اور کسی کے پاس بنجر زمین ہے، ٹھیک ہے، زرخیز زمین تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھ لی، اور بنجر زمین آپ نے اپنی بہنوں کو دے دی، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو یعنی پہلے اسی طرح سے تقسیم ہوتی تھی نا زمین کی، اب تو وراثت کی تقسیم اور طرح سے، مال کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے، پہلے سے زمین سے ایسی تقسیم ہوتی تھی، تو بنجر زمین آپ نے اپنی بہنوں کو دے دی، اور اچھی زمین زرخیز جو بہترین زمین ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ یہ ہے تتبدل الخبیث بالطیب، یعنی ناپاک کے ساتھ پاک، یعنی برے مال کو اچھے مال کے ساتھ بدل نہ دو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی میں ویسے چلیں بہرحال یہ کافی ساری مثالیں ہوگی، یہ بہترین مثال ہے زمین والی، وَلَا تَأْكُلُوا، نہ تم کھاؤ ان کا مال آپس میں برے باطل طریقے سے ملا کر، یعنی اس طرح سے نہیں ملانا مال کو کہ آپ ان کا مال ملاؤ اور سارے کا سارا اس طرح سے کھا جاؤ، اس طرح نہیں کرنا۔ لیکن پہلے جو حکم آیا ہے وہ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ آپ جس طرح صحابہ کرام نے ان کے برتن، ان کے کھانے، ان کی ہر چیز الگ کر دی تھی خوف کی وجہ سے۔ اب آپ اس کو دیکھ لو کیا ہوا ہے، تو اس کو کہنا اچھا
یعنی یتیم کا مال آپس میں آپ اپنے کاروبار میں اس کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مال کو بڑھا سکتے ہیں، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ یعنی اگر آپ آپس میں تو اس طرح کی چلاکیاں کر لیتے ہیں کہ بنجر زمین بہنوں کو دے دی اور اچھی زمین بھائیوں نے رکھ لی، خراب چیز بہنوں کو دے دی اور اچھی چیز خود رکھ لی، یا کچھ اس طرح کی تقسیم کر لی، تو پھر یہ اس طرح کی چلاکیاں اور ہوشیاریاں آپ دنیا میں تو کر لیں گے، آخرت میں نہیں آپ کر سکے، آخرت میں آپ بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں کہ تم ناانصافی کرو گے، انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یہ کو حکم کس لیے؟ اسی طرح ایک آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نا ایک یتیم لڑکی سے اس لیے شادی کر لی تھی، اس لیے نکاح کر لیا تھا کہ اس کے پاس ایک درخت تھا کھجوروں کا، آئی تھنک ایک باغ یا ایک درخت اس طرح کی کچھ، یا صرف ایک درخت کی بات آتی، باغ کی نہیں، ایک درخت تھا کھجوروں کا، تو اس لیے شادی کر لی کہ وہ بھی شادی کے بعد اسی کا ہی ہو جائے۔ اس کے حق میں یہ آیت اتری تھی، اس یتیم لڑکی کے حق میں۔ تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ جب یعنی کوئی کفیل بنتا کسی کا، کسی یتیم لڑکی کا، تو اکثر ان سے ہی نکاح کر لیا جاتا، یعنی اس کے وہ آگے ہم پڑھیں گے، اس کے حسن و جمال کو نہیں دیکھا جاتا، وہ بعد میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے، وہ آگے کیونکہ وہ آیت آگے ہے تو اس کی تفسیر آگے جائے گی۔ تو بہرحال ہاں ما طاب لکم میں بھی اچھا، تو اس لیے نکاح نہ کرو کہ آپ لوگ، اور کچھ لوگ تو نکاح پھر کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، تو اس لیے ان سے نکاح نہ کر لو کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی تمہارے پاس آ جائے۔ تو کیا ہے؟ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، یعنی ما طاب لکم میں یہ بھی حکم آتا ہے کہ اگر آپ کا نکاح کسی سے ہو رہا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو خالی آپ تصویر سے تو کام نہیں چلتا، تو پھر کیسے ہے؟ پھر آپ اس کی اچھائیوں کو یا جس طرح بھی ہے آپ اس کے بارے میں چھان بین کریں، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہے عورتوں میں سے، 2 2 3 3 4 4، یعنی اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ کیا ہے، کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو اور عورتوں سے شادی کر لو۔ اچھا، اس میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ پہلے دور میں 8 8 10 10 اور کئی بیویاں ہوتی تھی، جیسے غیلان بن اسلمہ کے بارے میں آتا ہے۔ غیلان بن اسلمہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی 10 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، اور قیس بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 8 بیویاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یعنی صرف 4 رکھو اور باقیوں کو طلاق دے دو۔ تو اس طرح سے اتنی عورتیں ہوتی، یعنی لامحدود شادیاں ہوتی تھیں عرب میں۔ ان چیزوں کو ختم کر کے 4 تک کا بھی حکم، یعنی اس سے یہ بھی حکم پتہ چلتا ہے کہ زیادہ نہیں 4، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں اس کے بارے میں مکمل بیانات ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رخصت، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رخصت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیوں ہوئی، اور ان کی شادیاں، ان کے نکاح کس لیے ہوئے، مختلف قبائل کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہوئے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ تعدلو عدل نہیں کر سکتے، پھر ایک کافی ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک سے زائد شادی کرتا ہے اور حق نہیں ادا کرتا، ٹھیک ہے، اور ان میں انصاف نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن کیسے آئے گا؟ کہ وہ آدھے دھڑ والا ہوگا، یعنی جو ہے وہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہو کے آئے گا قیامت کے دن۔ او ماملکت میں لونڈیاں آ جاتا ہے، لونڈی سے کس طرح سے نکاح ہوگا؟ یعنی اسے آزاد کر کے ہوگا۔ لونڈی کا مالک تو کیونکہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لونڈی کا ولی تو اس کو وہ خود ہی ہوتا ہے، تو اس کو پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرے گا، یہ آگے اس کا حکم آ جائے گا لونڈیوں کا۔ ذالک، یہ زیادہ قریب ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، یہ کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ، یعنی ناانصافی نہ کرو، یعنی بہتر بات یہ ہے کہ ایک رکھو، لیکن اگر ضرورت پڑ سکے تو پرمیشن کہاں تک کی ہے؟ 4 تک کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حکم ہی نہیں ہے کہ 4 ہی کرو ہر صورت میں، یہ صرف مطلب مسائل بتائے گئے ہیں کہ کس وجہ سے آپ 4 کر سکتے ہیں، لیکن حد جو ہے وہ 4 تک کی ہے۔ تعولو، امام شافعی کہتے ہیں اس کو تعولو کا انہوں نے کیا ہے اس کا ترجمہ کہ عیال دار نہ ہو جو، یعنی زیادہ بال بچے نہ ہو جائیں، پھر زیادہ مشکل ہوگی، تو اس وجہ سے
ٹائم سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.